بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو یو ایس اے اور جو رشیا کی جو کرنٹ جو ٹینشن چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا نے ابھی ریسنٹلی جو اپنے بیلسٹک میزائل ہے وہ نصب کر دیا ہے، ڈپلوائے کر دیا ہے یورپ میں، اور اس سے پہلے بھی 1970s کے بعد بھی رشیا نے اس طرح کا ایک ایکشن لیا تھا کہ جس پر بعد میں ایک ٹریٹی ہوئی بٹوین یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر کے، کہ جس کا نام تھا INF ٹریٹی، مطلب انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورسز ٹریٹی۔ اب جو یو ایس اے ہے وہ اس کا یہ موقف ہے کہ جو رشیا ہے وہ ایسے ایکشن نہ لے، کیونکہ ایسے ورلڈ وار جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے اور اپنی جو بیلسٹک میزائل ہے وہ یہاں سے ہٹا دے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے درمیان جو INF ٹریٹی ہوئی تھی اس کے بیک گراؤنڈ پہ وجوہات کیا تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ 1970s کے درمیان آلریڈی مطلب یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے درمیان ایک کولڈ وار وہ جاری تھی۔ تو اس طرح تھا کہ جو یو ایس ایس آر تھا وہ 1970s کے دوران جو نیوکلیر ویپنز کے ڈیولپمنٹ میں وہ بہت ترقی وہ کر رہا تھا، وہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ جب انہوں نے یورپ میں 1970s کے بعد یورپ میں جو اپنے بیلسٹک میزائل ڈپلوائے کیے، نصب کیے، تو اس سے جو یورپین کنٹری ہے ان کو ایک تھریٹ ملا، ایک خطرہ ملا رشیا سے، یو ایس ایس آر سے، کہ مطلب یہ کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے جو بیلسٹک میزائل ڈپلوائے کی تھی ان کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر کے لگ بھگ تھی، کہ جس سے وہ آسانی سے UK، فرانس، جرمنی اس طرح کی کنٹری کو وہ آسانی سے وہ ٹارگٹ کر سکتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو یورپین کنٹری تھے انہوں نے یو ایس پر فورس کیا، اس پر زور لگایا کہ آپ کسی بھی طریقے سے رشیا کو یہ کہے کہ یہ بیلسٹک میزائل ہے وہ یہاں سے ہٹا دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو میجورٹی یورپین کنٹری ہے وہ نیٹو کے ممبر ہے، اور اس نیٹو کا یو ایس سی بھی ایک ممبر ہے۔ یہ نیٹو ایک الگ ٹاپک ہے، اگر اس پر میں بات کرنا وہ چاہوں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جو نیٹو پر بھی ہم ایک ویڈیو پھر لے کے آئیں گے کہ نیٹو بیسیکلی ہے کیا۔ تو کیا ہوا کہ اس پر امریکہ نے کیا کہ اپنی جو اثر و رسوخ ہے وہ یورپ میں برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے رشیا کو بیلسٹک میزائل ہٹانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ فرانس اور جرمنی میں بھی اپنی جو بیلسٹک میزائل ہے وہ ڈپلوائے کیے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ دونوں جو کنٹری ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تو اس سے یہ ہو سکتا تھا کہ جو ورلڈ وار جو ہے وہ جنم لے سکتا تھا۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے دونوں کنٹری نے ایک معاہدہ سائن کیا 1987 کو، جس کا نام تھا INF انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورسز ٹریٹی۔ اب اس معاہدے میں یہ کہا گیا کہ دونوں کنٹری جو ہے مطلب یو ایس ایس آر اور یو ایس اے، اس کے پاس اگر بیلسٹک یا کروز میزائل ہے کہ جس کی رینج شارٹ رینج میں آتی ہو یا انٹرمیڈیٹ رینج میں آتی ہو یا اس سے زیادہ ہو، مطلب یہ کہ 500 کلومیٹر سے لے کر 550 کلومیٹر تک یا اس سے زیادہ کے جو بیلسٹک میزائل ہو وہ ڈسٹرائے کریں گے، اور آئندہ وہ اس طرح کے بیلسٹک میزائل نہیں بنائیں گے جو کہ زمین سے لانچ ہوتے ہو۔ اور یہ بات بالکل بھی نہیں کہی گئی کہ جو بیلسٹک میزائل کے جو ایئر سپیس سے لانچ کی جا سکتی ہے یا سب میرین کے مطلب سمندر سے وہ لانچ کی جا سکتی ہے، تو یہ ٹریٹی اس طرح کے بیلسٹک میزائل پر اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف جسٹ جو لینڈ سے جو بیلسٹک میزائل لانچ کی جا سکتی ہے ایسے بیلسٹک میزائل پر یہ ٹریٹی اپلائی ہوگا۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ جو زمین سے جو لانچ کی جا سکتی ہے میزائل، وہ تو ایک تو یہ کہ آسانی سے وہ بنائی جا سکتی تھی، دوسری بات یہ کہ اس پر خرچہ بھی کم آتا تھا۔ ایسی سچویشن میں آلریڈی جو رشیا تھا وہ آگے نکل چکا تھا، تو امریکہ اس طرح سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تاکہ رشیا کو کنٹرول کرے۔ تو پھر اس ٹریٹی کے بعد ان دونوں نے تقریباً 2700 کے قریب جو بیلسٹک میزائل تھے وہ ڈسٹرائے کر دیے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے 2019 میں امریکہ نے اس معاہدوں کو ختم کر کے اس سے نکل گیا۔ انہوں نے یہ آبجیکشن کی کہ رشیا جو ہے انہوں نے اس ٹریٹی کی خلاف ورزی کی ہے، وہ اس طرح کہ انہوں نے جو کچھ ایسے بیلسٹک میزائل تیار کیے ہیں
کہ جو کہ شارٹ رینج سے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو رشیا ہے ان کی ٹیسٹ بھی کر چکے ہیں، اور پھر اس پر رشیا نے اپنی جو کاؤنٹر جو آرگیومنٹ تھی وہ اس طرح کی کہ جو امریکہ ہے پہلے تو انہوں نے ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ اس طرح کہ امریکہ نے یورپ میں اپنی بیلسٹک میزائل شیلڈ انسٹال کر رکھی تھی، تو اس پر امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے تو یہ جو بیلسٹک میزائل شیلڈ انسٹال کر رکھی ہے وہ تو جسٹ فار ڈیفینسو پرپس کے لیے ہم نے انسٹال کر رکھی ہے، تاکہ اگر انیمی کی طرف سے کوئی بھی بیلسٹک میزائل آتا ہے تو ہم اس کو ڈسٹرائے کریں یا کنٹرول کر دیں۔ تو اس پر دونوں نے مطلب اپنی جو آبجیکشن تھی وہ کر ڈالی، اور اس طرح جو یہ ٹریٹی جو تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ کو اس ٹریٹی کو ختم کرنے کی پیچھے کئی وجوہات ہے، وہ اس طرح ہے کہ جو کرنٹ سچویشن میں جو امریکہ کا جو سب سے زیادہ جو حریف ملک ہے وہ ہے چائنا، نہ کہ رشیا۔ تو امریکہ جو ہے وہ چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہ بہانہ وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی بھی بہانے سے ہم اس جو معاہدہ ہے اس کو ختم کر دیں، تاکہ ہم بھی اپنی جو بیلسٹک میزائل ہے جو کہ لینڈ سے لانچ کی جا سکتی ہے اس کو بنائیں، کیونکہ ہمارے پاس مطلب ایسے وہ سائنٹسٹ موجود ہے کہ ہم چائنا سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو جو چائنا ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ دن بہ دن وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو امریکہ جو بیلسٹک میزائل سب میرین کی جو بیلسٹک میزائل تیار کر رہے تھے یا ایئر سپیس سے جو لانچ کی جانے والی بیلسٹک میزائل تھی، اس پر جو لینڈ سے لانچ کی جانے والی جو بیلسٹک میزائل ہے اس سے کافی زیادہ خرچہ آتا ہے۔ تو وہ اس خرچے کو بھی کم کرنے کے لیے انہوں نے اس ٹریٹی سے نکلنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے اس وجہ سے بھی یہ ٹریٹی ختم کر دی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پیسیفک ریجن ہے، جو چائنا کی جو ویسٹرن سائڈ پہ جو پیسیفک ریجن ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اس معاہدے سے نکلنا ضروری تھا، کیونکہ چائنا کے پاس جو بیلسٹک میزائل ہے وہ 15,000 کلومیٹر تک ان کے پاس بیلسٹک میزائل ہے، جو کہ آسانی سے جو امریکہ کو پیسیفک ریجن میں کنٹرول کر سکتا تھا۔ تو ایسے میں وہ امریکہ کی جو پیسیفک ریجن میں جو اڈے ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے اس معاہدوں کو ختم کرنا تھا، کیونکہ امریکہ نے بھی یہ سوچ لیا کہ جو چائنا جو ہے وہ کیوں ایسے معاہدے میں شامل نہیں ہے، کیونکہ حالانکہ یہ معاہدہ تو صرف USSR اور USA کے درمیان تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اب بھی INF کے لیے تیار ہے، راضی ہے کہ اگر اس میں چائنا بھی شامل ہوگا۔ اگر چائنا شامل نہیں ہوگا تو ہم اس معاہدوں کو مزید کنٹینیو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس پر ظاہر سی بات ہے اگر چائنا مانتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر انڈیا کی وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ انڈیا کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے۔ اگر انڈیا وہ شامل ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ پاکستان کی ڈیمانڈ کرے گا۔ تو اس طرح یہ ایک سرکل، یہ ایک چین بنے گا، جو کہ بہت مشکل ہے کہ دوبارہ یہ جو INF ٹریٹی ہے اس کو عمل میں لائے، اس کو عملی جامہ ہے وہ پہنایا جائے۔ تو اس کی جو کانسیکوینسز ہے وہ پورے ورلڈ پر افیکٹ ہوں گی، کیونکہ سب کنٹری جو میجورٹی کنٹری ہے انہوں نے اس ریس میں کافی زیادہ آگے وہ بڑھ چکے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرے، تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو چلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔